ٹریل نہیں ہے اور اس کے اندر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب کیونکہ ایس ڈی او تھے اس کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر تو اریگیشن کے اندر تو خدشہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کا پاکستان سے یو کے جو ہے وہ شفٹ کیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے ان کے والد صاحب کا, کیونکہ ایس ڈی او کی اس وقت کتنی سیلری ہوگی وہ آپ جانتے ہیں اور آج کتنی ہے. چلیں آج کی سیلری کے حساب سے بھی لگا لیں تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ 1,17,000 پاؤنڈ کا انہوں نے جو وہاں پہ فلیٹ خریدا, جو روز چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ میرے پاس ان کی ٹریل موجود ہے. خان صاحب آپ کے پاس تو وہ ٹریل بھی موجود نہیں ہے. عدالت کے اندر عدالت عظمیٰ کے آنریبل ججز نے یہ کہا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسے آپ نے خریدا. تو ان کے وکیل نے آج کیری پیکر کا ذکر کیا تو کیری پیکر کے ذکر کے اوپر اس محب وطن کی بات سامنے آ گئی کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کو چھوڑ کے جو گیا تھا وہ پاکستان کو چھوڑ کے گیا تھا پیسے کی خاطر. اور خان صاحب آپ کی کمزوری رہی ہے پیسہ. آپ کو پیسہ قبضہ مافیا دے آپ لے لیتے ہیں, آپ کو پیسہ کرپشن کا کوئی دے وہ آپ لے لیتے ہیں, آپ کو شوگر مافیا دے وہ لے لیتے ہیں, آپ کو آپ کے والد صاحب ایس ڈی او اریگیشن ہونے کے ناطے سے کرپشن کا مال دیں اور باہر آپ جائیں پڑھنے کے لیے. آپ آکسفورڈ جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں وہ کیسے گئے ہیں یہ تو بتائیں. ایک ایس ڈی او کا بیٹا جو ہے وہ آکسفورڈ میں پڑھنے کیسے جا سکتا ہے یہ تو بتائیں. ایک ایس ڈی او کا بیٹا جو ہے وہ آکسفورڈ میں پڑھنے کیسے جا سکتا ہے. اب یہ بات اس طرف چل پڑی ہے کہ آپ نے وہ بھی ثابت کرنا ہے. اب آج جو روز بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتا ہے, ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ منی گالا کی ٹریل میں نے جمع کروا دی ہے. آج ابھی آپ کو دانیال صاحب وہ پیپر دکھائیں گے جس پیپر کے اندر جو انہوں نے سی ایم میں جمع کروائی ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس فلاں جو ٹرانزیکشن ہے 2 لاکھ پاؤنڈز کے مطابق وہ نہیں ہے, اس کی ٹریل نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کوشش کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کے پاس ٹریل آ جائے تو وہ جو پچھلے آپ بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بنی گالا کی ٹریل موجود ہے, تو اگر آپ کے پاس 1 سال سے یہ جہاں ہم گئے ہوئے یہاں پہ اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ کے اندر وہاں اگر آپ بنی گالا کی ٹریل جمع نہیں کروا سکیں, 2011 کا آپ الیکشن کمیشن کے اندر اپنے فنڈز کا ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے نا کہ عمران خان تمہارا لائف سٹائل, تمہارا جہازوں میں اڑنا, تمہارا ہیلی کاپٹر کے اندر جانا, تمہارا 450 کنال کے گھر میں رہنا, تمہارا تیسرے دن چوتھے دن انگلینڈ اور یورپ کا دورہ کرنا, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا لائف سٹائل 1,50,000 جو انکم ٹیکس آپ نے دیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے. تو آپ کا کیس تو جے آئی ٹی کے مطابق سامنے آ گیا. مطلب جے آئی ٹی کی اگر بات کریں تو جے آئی ٹی کا تو سارے کا سارا جھوٹ ہے اور آپ کا تو سارے کا سارا سچ ہے. آپ دیکھیں ان سچ کو اور جھوٹ کو آپ کیسے مکس کر سکیں گے. آپ کا وکیل مان چکا ہے ہمارے پاس منی ٹریل نہیں ہے, آپ کا وکیل مان چکا ہے ہم نے فارن فنڈنگ کی ہے. انشاءاللہ آپ ڈسکوالیفائی ہونے بھی جا رہے ہیں اور آپ پہ بین لگنے بھی جا رہا ہے. 2 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اور آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کی پارٹی کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ وہ جائے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ان پہ بین لگائے. اور یہ سارا کیس بنا کے الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے گی. جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیس پہنچ جائے گا آپ پہ بین لگ جائے گا. آپ نے زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ یاد رکھے پوری قوم, اور میں بھی اور آپ بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں, جو ہاتھ پھیلا سکتا ہے وہ کبھی بھی کما نہیں سکتا. یعنی اس نے ساری زندگی 35 سال عمران خان تم نے اس طرح کر کے زکوٰۃ اور صدقات اکٹھا کیا اور اس کا پیسہ باہر انویسٹ کیا ہے. تم لوگوں کو کہتے ہو پیسے باہر لے کے آؤ, تم زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے اکٹھے کرتے ہو وہاں پہ باہر انویسٹ کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا چہرہ ہم نے بے نقاب کر دیا ہے. اور جے آئی ٹی کی جو محبت اور پیار ہمیں نظر آیا ہے, یہ بڑے بڑے صندوق اور بکسے نظر آئے ہیں ہمیں, ان بکسوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, ان صندوقوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, ان اٹیچی کیس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, مفروضات تھیں. اور یاد رکھیں جو ہمارے خدشات پہلے تھے جے آئی ٹی کے متعلق وہ خدشات آج سچ ثابت ہوئے, کل سچ ثابت ہوئے.
اور یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اس JIT کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایفیلیشن ہے، پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے، اور ان پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن کی بدولت ان پورے صندوقوں اور اٹیچی کیس میں سے عمران خان اور شیخ رشید نکلے ہیں۔ شیخ رشید اور عمران خان کیسے پہلے وہ بات کر دیتا تھا جو JIT نے آج کی ہے، کل کی ہے، یسٹرڈے کی ہے؟ شیخ رشید اور عمران خان کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ وہ جو بیانات اندر اسحاق ڈار صاحب دے کے ہیں یا شہباز شریف صاحب دے کے آئے ہیں تو وہ کیا کیا سوالات جوابات ہوئے ہیں؟ یہ سوالات کا جواب ابھی آنا قوم کے سامنے باقی ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات میں آپ سے کر کے پھر اجازت چاہوں گا، داریال صاحب بات کریں گے کہ عمران خان صاحب تینوں چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج تک نہ بنی گالا کی ٹریل ہے، جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے۔ اور چوتھی پانچویں بات، میں گیا تھا ریٹرننگ افسر کے پاس 2013 کے الیکشن میں، ہمارے خلاف پاناما کیس بنا ہے، فوٹو کاپیز پہ ہوا، نیٹ سے نکالی ہوئی فوٹو کاپیز پہ، وہ ٹیسٹڈ نہیں تھی، ٹیسٹ نہیں ہوئی ان اداروں سے۔ تو میں بھی جب ریٹرننگ افسر کے پاس آپ کا کیلیفورنیا عدالت کا لے کے گیا کیس، تو مجھے ریٹرننگ افسر نے 2013 میں کہا کہ یہ فوٹو کاپیز ہیں، لے جائے بھائی صاحب، اس پہ نہیں کیس بنتا، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب وہ بھی ٹیسٹڈ کاپی پہنچ گئی ہیں۔ مورلی بھی کرپشن آپ کی ثابت ہو جائے گی، فائنینشلی کرپشن آپ کی ثابت ہو چکی ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے آپ کے پاس، قوم کے سامنے آپ ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور آپ کی سازش کا تانا بانا یہود و نصارہ سے ملتا ہے۔ مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آپ یہودیوں کے بھی ایجنٹ ہیں اور ہندوستان کے ہندوؤں کے بھی ایجنٹ ہیں، انہی کی بنیاد پر پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ ہائیکنگ کرتے ہیں، 10 گھنٹے آپ ٹریڈ مل پہ چڑھے ہوتے ہیں، آپ کو اس پاکستانی قوم سے کیا غرض ہے؟ غرض ان لوگوں کے ہے جو 43 اور 44 ٹیمپریچر کے اندر بکی، سائیوال، حویلی بہادر شاہ، وہاں جا کر اس ملک اور قوم کے درد کو سمجھتے ہیں۔ وہ آج پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بنانے جا رہے ہیں، وہ سی پیک کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کے مینار کھڑے کر رہے ہیں۔ ان میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس شیخ رشید کا ہے راولپنڈی کے بنارسی ٹھگ کا، اور نہ آپ کا ہے کہ آپ کے درمیان، دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے کہ آپ دونوں کے گھر انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ دونوں کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، آپ دونوں کے پیچھے آپ کا بچا ہوا کھانے پینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔